اور توحید و سنت کے نغمے میں اور اس کے زمزمے پھیلتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آج لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پوچھ پوچھ کے تھک چکے ہیں، اب انہیں ان درباروں سے کچھ مل رہا؟ بولو، اتنا سن لینے کے بعد بھی غوث کا دامن جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں، کرو گیارہویں، کرو بارہویں، یہ بم تمہارے اوپر بھی اللہ نہ کرے کبھی آئے۔ ہاں، جہاں وہاں پٹ رہے ہیں تم بھی پٹ جاؤ، کبھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں، اور پٹے جا رہے ہو بہرحال، لیکن کوئی بچانے والا مجھے حیرت ہوتی ہے، سلطان الہند پہ حیرت ہوتی ہے کہ سلطان الہند، یہ پولیس والوں نے بھی عجیب ناک میں دم کیا بیچاروں نے، ان کو بھی اپنی ڈیوٹی جمع کر کے بھاگنا ہوتا ہے غریبوں کو۔ ہاں، آج سنڈے بھی ہے، ویسے پولیس والوں کی ہری ہری بھی ہے، بیچارے گھر جائیں گے، آرام کریں گے، اچھے اچھے کھانے پکے ہوں گے کھانے کے لیے۔ ہاں، ان کی وائفیں انتظار کر رہی ہوں گی کہ کب ڈیوٹی سے چھوٹیں آئیں، ان کو پروسیں کھانا کھائیں، اس لیے بیچارے ان کو بھی جلدی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ ہاں، تو بہرحال صبر عطا فرمائے، میں دعا ہی کر رہا ہوں۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ حق کی نشانی ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ جس طرح حال کی عبادت خالص ہونی چاہیے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے۔ اب ایک شبہات، چونکہ 10 منٹ میرے پاس ہیں، ایک شبہات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت و اتباع سے منہ موڑو گے تو حشر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو قطر قطر کے کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، میں رسول کا ساتھ دیتا، میں اپنے نبی کی اطاعت اور پیروی کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے فلاں خلیلا، ہے میری بربادی کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی بیعتیں نہ کی ہوتی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حدیث کی سنتوں کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، اور کسی امام نے، کسی رہبر نے ہرگز یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تم اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کرو۔ چنانچہ میرے عزیزوں، آؤ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں، اگر میں ایسی کوئی بات کہوں جس کی مخالفت کتاب اللہ کر رہی ہو، یا سنت رسول اللہ کر رہی ہو، یا صحابہ کا کوئی قول کر رہا ہو، تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لینا۔ اسی طرح سے بے شمار اقوال ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے، بے شمار اقوال ائمہ رحمہم اللہ کے، جاؤ میں کہتا ہوں کسی امام نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر، اگر جا رہے ہو تو سن کے جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنی باتیں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بھی تم سے زیادہ جلدی ہے، اپنی باتوں کو ختم کر کے 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے رسول کسی بھی امام نے، آج ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا نام لے کر نہ جانے کیا کیا گل افسانیاں کی جا رہی ہیں، لیکن میں ایک بات آج کے کانفرنس کے حوالے سے بامبے کی اس دھرتی پر کہنا چاہوں گا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے، کسی ایک امام کی بات، کسی ایک امام کا کوئی قول ہمیں بتلا دو کہ اس امام نے کہا ہو کہ اے لوگو میرے نام کا مذہب بنا لو یا میرے قول کی اطاعت اور پیروی کرو۔ جاؤ، ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک قول امام شافعی کا، ایک قول امام احمد بن حنبل کا، ایک قول امام مالک کا، ایک قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم کا، کسی کا بھی جاؤ جنہوں نے کہا ہو کہ لوگو میرے نام کا مذہب بنا کر دنیا کے اندر فرقے میں بٹ جانا، جاؤ کوئی بتا دو۔ میرے سامنے یہ نہ کہا جائے کہ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، علماء نے اجماع کیا ہے۔ کون سے علماء نے اجماع کیا ہے؟ کون سے علماء نے اجماع؟ لوگ کہتے ہیں، ائمہ رحمہم اللہ، بولو، نہیں کہتے، اللہ نہیں فرماتا، رسول اللہ نہیں کہتے، پھر تم سے کس نے کہا؟ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ کون سے علماء ہیں؟ پتہ ہی نہیں کون سے علماء ہیں۔ اس لیے ہر امام ہمارا امام ہے۔ سنو، اس کانفرنس کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ ہیں،
وہ سب ائمہ اہل السنہ والجماعہ والحدیث ہیں، وہ ہمارے رہبر، وہ سارے کے سارے غیر مقلد، سارے کے سارے ہمارے رہبر۔ کسی نے کہا تقلید واجب ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ کسی نے کہا اگر یہ واجب ہے تو ہمیں بتلاؤ کہ واجب چھوڑنا گناہ ہے یا ثواب؟ کہنے لگے گناہ ہے۔ کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس واجب کے اوپر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رسول اللہ کے اس معنی مفہوم کو سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔